الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون. اس زمانے کو یاد کرو یا اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم یقیناً تم نے اپنے نفس پر اپنے جان پر ظلم کیا ہے. بچھڑے کے عبادت کے ذریعے سے یا گائے کی عبادت کے ذریعے سے یا اس کو خدا بناتے ہوئے فتوبوا الی بارئکم پس تم پلٹو اپنے رب کی طرف اپنے خالق کی طرف فاقتلوا انفسکم اور اپنے آپ کو یا ایک دوسرے کو قتل کرو ایک دوسرے پر خنجر چلاؤ. یہ قتل ایک دوسرے کا خیر بہترین ہے بہتر ہے یہ تمہارے پروردگار کے نزدیک. پس اللہ نے تمہارے اس توبہ کو قبول کیا اس لیے کہ وہ بہترین توبہ قبول کرنے والا ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی نہایت رحم کرنے والا ہے. اس زمانے کو یاد کرو کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ہرگز اے موسیٰ آپ پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اس اللہ کو دیکھ نہ لیں. پس کیا ہوا؟ ایک آسمانی بجلی نے ایک چمک نے تمہیں گھیر لیا تمہیں مار دیا تمہیں موت دی اور تم دیکھ رہے تھے. پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کیا اس امید کے ساتھ کہ تم شکر انجام دو شکر بجا لاؤ. بہت ہی اہم آیات موضوع سخن ہے بنی اسرائیل. ہمارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہوا آیت نمبر 54 55 اور 56 میں ہے. مختصر سی اور مزید گفتگو ہونی چاہیے اور بہت ضروری ہے. خداوند متعال نے تمام انبیاء کو تمام مرسلین کو نجات کے لیے بھیجا ہے اپنی امت کی نجات کے لیے. نجات سے مراد ان کو اپنا مقصد سمجھانے کے لیے اس کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا اور ان کو ہادی بنا کر بھیجا. یعنی یہ نجات دینے والے یا منجی ہیں اسی لیے ہادی ہیں اور ہدایت کا سلسلہ اس لیے کہ تاکہ ان کو ان کا مقصد سمجھایا جائے ہدف سمجھایا جائے کہاں سے آئے ہیں کہاں جانا ہے مقصد کیا ہے کرنا کیا ہے 80 سال 90 سال 60 سال 50 سال کی زندگی کیسے گزارنی ہے اور گزار کر کرنا کیا ہے. اس نے یہ سمجھانا انسان کو یہ ذہن میں ڈالنا انسان کو ذہنی اور فکری طور پر آمادہ کرنا عملی طور پر آمادہ کرنا اور اس پٹری پر چلانا راہ مستقیم پر قائم رکھنا اس کو ہدایت کہا جاتا ہے. ہادی یہ کام کر رہا ہے. ہادی کا کام یہ ہے ہدایت کرنے والے کا کام یہ ہے تاکہ یہ شخص نجات پائے. کس سے نجات پائے؟ اللہ کے غضب سے نجات پائے اللہ کی ناراضگی سے نجات پائے جہنم سے نجات پائے اپنے گناہوں سے نجات پائے شیطان کی بندگی سے نجات پائے اپنے اندرونی جو ٹینشن ہے بے سکونی ہے کیونکہ انسان جب خدا کا نہ ہو تو وہ بے سکون ہے
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک فارمولہ ہے قرآن کا دیا ہوا، دین کا دیا ہوا، کہ اگر سکون چاہتے ہو تو خدا کی طرف آؤ، خدا کو یاد کرو، خدا کو یاد کرو گے تو سکون آ جائے گا۔ اب اس سکون کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہادی بن کر آئے، ناجی بن کر آئے ہیں اپنے امت کے لیے، جس طرح حضرت نوح اپنے امت کے لیے ناجی بن کر آئے، نجات دہندہ نجات دی یا نہیں دی؟ نجات دی۔ اس بحرانی دور میں، اس طوفانی دور میں نجات دی۔ خدا نے حکم دیا اے نوح کشتی بناؤ لوگوں کے سامنے، صحرا میں کشتی بناؤ، پانی کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، قطرہ ایک نہیں تھا، اور حکم ہو رہا ہے کہ اے نوح میں تجھے کہہ رہا ہوں کشتی بنانا شروع کر دو۔ کتنے سال لگے کشتی بنانے میں، پھر اس کے بعد لوگ سمجھے کہ ہاں یہ کشتی بنانے کا فلسفہ کیا تھا، لوگوں نے مذاق اڑایا۔ حضرت نوح علیہ السلام بناتے تھے، لکڑیاں جمع کرتے تھے، یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، جاتے ہوئے مذاق، آتے ہوئے مذاق۔ اے نوح اس صحرا میں کشتی کا کیا کام ہے؟ صحرا میں کشتی بنائی جاتی ہے، یہاں تو پانی کا ایک بوند نہیں ہے، نہ یہاں پہ دریا ہے، تو کشتی کی کہا خدا کا حکم ہے، دیکھ لو گے کہ بعد میں کیا ہوگا۔ ہوا کیا؟ پھر وہی طوفان نوح، اور نوح ناجی بنے، منجی بنے، اپنے قوم کو نجات دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت ابراہیم اس کے بعد ناجی بن کر آئے، مرکز توحید قائم کیا۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی تاکہ ایک مرکز ہو، اس نجات کے لیے ایک مرکز ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، موسیٰ علیہ السلام ناجی بنے، منجی بنے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی نجات کے لیے، اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قیامت تک کے لیے منجی بشریت ہیں، قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے ناجی ہیں۔ بہت ہی اہم ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، یہ واقعات یہ سمجھانے کے لیے کہ نبی اور اللہ کا نمائندہ ناجی بن کر آتا ہے۔ کس کی؟ انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ ظلم و ستم، موسیٰ علیہ السلام نے کس سے نجات دی؟ آپ دیکھیں نجات بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے نجات دی، ٹھیک ہے؟ وہ قوم جو ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، خون بہایا جا رہا تھا، زمانے ناامن زمانہ تھا، بیٹوں کو قتل اور ذبح کیا جا رہا ہے اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جا رہا ہے اپنی خواہشات کے لیے۔ کہیں بھی امن نہیں ہے، گھروں میں امن نہیں ہے، روڈ پہ امن نہیں ہے، گھروں میں بھی امن نہیں ہے۔ گھستے ہیں اور گھس کر دیکھتے ہیں کوئی بچہ، کوئی بیٹا تو نہیں ہے، کوئی جو جنا ہو، ابھی چھوٹا ہو، بچہ ہو، نوجوان ہو، فوراً قتل کر دیتے۔ دیکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں کہیں بچہ تو نہیں ہے، شاد کرتے۔ اور یہ اتنی بدامنی میں موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو نجات دی۔ بس فرعون کے ظلم سے نجات دینے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد چلنے کے بعد آگے دریا آ گیا، اب دریا میں غرق ہونے کا مرحلہ آیا، وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نجات دی اپنے قوم کو معجزے کے ذریعے سے۔ اس کے بعد سب سے بڑی نجات کیا ہے؟ شرک سے نجات ہے، شرک سے نجات۔ وہ جسمانی نجات ہے، یہ روحانی نجات ہے، فکری نجات ہے، جو سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے، روحانی نجات ہے۔ انسان کے روح کو آزاد کرنا، انسان کے نفس کو آزاد کرنا، خواہشوں سے آزاد کرنا، بےجا تمناؤں سے آزاد کرنا، شیطانی وسوسوں سے آزاد کرنا، طاغوتیت سے آزاد کرنا، طاغوتی طاقتوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا۔ جو بیڑیاں شیطان ہمیں پہناتا ہے اس سے آزاد کرنا، کہ اس بیڑیوں کی وجہ سے، اس زنجیروں کی وجہ سے انسان بیٹھ جاتا ہے۔ مولا امیر المومنین نے کیا فرمایا دعائے کمیل میں؟ میرے وہ گناہوں کو معاف فرما اے پروردگارا جس نے مجھے بٹھا دیا ہے، زمین بوجھ کر دیا ہے، آپ اور مجھے سمجھانے کے لیے۔ یعنی انسان جب جکڑا جاتا ہے اسی قیدی کی طرح، پورا جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، طوق پہنا ہوا ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، وہ نہ ہل سکتا ہے، وہ جا بھی نہیں سکتا، وہ چل بھی نہیں سکتا۔ خب یہ تو ظاہری زنجیریں ہیں، اصل زنجیر کیا ہے؟ ممکن ہے یہی قیدی زنجیر پہنا ہوا ہو، طوق بھی اس کے گردن میں ہو، لیکن روح اس کی آزاد ہو۔ یہ آزادی بڑا اہم ہے۔ امام سجاد علیہ السلام زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں لیکن آزاد شخصیت کا نام ہے۔
ٹھیک ہے، ظاہری طور پر زندان میں ہے لیکن آزاد شخصیت ہے، آزاد انسان ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو شرک سے آزاد کیا ہے، شرک سے، بت پرستی سے آزاد کیا ہے۔ اسی لیے کیا فرماتے ہیں، اس زمانے کو یاد کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے یہ آزادی دوبارہ ہاتھ سے دے دی ہے، تم نے جتنی میں نے محنت کی تھی، جتنے میں نے معجزے دکھائے تھے، تمہیں نجات اس دریا سے بھی، کیوں میں نے کیا تھا یہ سارا تبلیغ جو میں نے کیوں کیا تھا؟ تاکہ تم آزاد ہو جاؤ۔ آزادی کے بعد دوبارہ انسان اتنا گر جاتا ہے، دوبارہ اپنے آپ کو باندھ دیتا ہے زنجیروں میں۔ ارتداد اسی کے گانا میں، آپ ہدایت کے بعد دوبارہ آپ ضلالت میں چلے جائیں۔ خدا کو یہ بہت ناپسند ہے۔ ابھی بھی یہ اگر ایک مسلمان مسلمان ہو کے بعد کافر ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہے سزا؟ قتل ہے سزا، پھانسی ہے اس کے لیے سزا، کیونکہ اجازت نہیں ہے۔ ہدایت کے حصول کے بعد، دین مبین کو سمجھنے کے بعد، اس میں آنے کے بعد، صراط مستقیم پر آنے کے بعد، اپنے رہبر کی چوائس کے بعد، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، حق نہیں ہے کہ انسان دوبارہ شرک کی طرف چلا جائے۔ شرک سے مراد شرک جلی مراد ہے، یعنی بت پرستی، یعنی خدا کو چھوڑ کر کسی اور خدا کی طرف چلا جانا، مکتب کو چھوڑنا، کسی اور مکتب کو چوائس کرنا، کسی دین کو چھوڑ کر جو دین اسلام ہے خدا کی طرف سے، جسے خدا پسند فرماتا ہے، اس پہ ہو، مسلمان ہو، پھر چھوڑ دے، پھر دوبارہ کافر ہو جائے، اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اس کو جینے کا حق نہیں ہے، جینے کا حق نہیں ہے اس کو۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی یہ فرمایا تم نے اپنے پر ظلم کیا ہے، اے موسیٰ، اے میری قوم، اے موسیٰ کی قوم، اے بنی اسرائیل، ہدایت کے بعد اور میرے غیبت کے بعد، کوہ طور پہ جانے کے بعد 40 دن میں غائب رہا ہوں، اس کے بعد تم دوبارہ مرتد ہو گئے، یہ بہت بڑا ظلم تم نے کیا۔ یا قوم، اے میری قوم، کتنے دل سوز ہوتے ہیں پیغمبر خدا کے، ہاں، سارا کرنے کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری قوم، اے میری قوم، تم نے یقیناً اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ ان الشرک، سورہ لقمان، ان الشرک لظلم عظیم، 13 نمبر آیت، شرک بہت بڑا ظلم ہے، تم نے ظلم کیا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہاں پہ کہا تم نے ظلم کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا۔ ظلم کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ شرک جو کرتا ہے، جو مشرک بنتا ہے، اللہ پہ ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، معاشرے پہ ظلم کرتا ہے، سماج پہ ظلم کرتا ہے۔ شرک کرنے والا سب سے پہلے اللہ پہ ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے مقام کو گرا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا کوئی شریک نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، میرے ملکیت میں، میرے اختیار میں، میری حاکمیت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ خدا کیا فرما رہا ہے اپنے بارے میں؟ میں تنہا ہوں، شریک کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں لا شریک ہوں، اعلان فرما رہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو شریک رکھتا ہے۔ اب دیکھیں مثلا ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، وہ اپنے قابلیت پر، اپنے پیسوں پر، سب کچھ اس کے پاس سرمایہ ہے، اس نے کاروبار چلایا ہوا ہے، کاروبار پھیل بھی رہا ہے، اس کے بعد کوئی کہے تیرا شریک ہے، تیرے 2 بھائی تیرا شریک ہے، وہ کہے کہ بندے خدا، میں تک کو تنہا ہوں، میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہوں، میں نے یہ کارخانہ چلایا، یہ فیکٹری چلائی ہے، میں نے اس کو یہاں پہنچایا۔ وہ کہے نہیں 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 نہیں، وہ بھی تیرے شریک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ اس نے اس کو گرا دیا ہے، فلاں نے اس کو گرا دیا ہے، تو تنہا نہیں ہے، کوئی اور تیرے پاس شریک تھا، وہ فلاں ہمسائے تیرے ساتھ شریک تھا، اس نے مشورہ دیا، وہ تیرے ساتھ شریک تھا، کیا کرنا ہی، میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں۔ خدا فرما رہا ہے میرا کوئی شریک نہیں ہے، اور خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے نا، خدا فرما رہا ہے میرے لیے شریک نہیں ہے، نہ میں محتاج ہوں کسی چیز کا، کسی کا محتاج نہیں ہوں، نہ باپ کا محتاج ہوں، نہ ماں کا محتاج ہوں، نہ طاقت کسی اور کی طاقت کا محتاج ہوں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میرا کوئی ہمسر بھی نہیں، میرا کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود کوئی آ کے کہے نہیں نعوذ باللہ خدا تو شریک رکھتا ہے، میں اس بت کو پوجوں گا، یہ خدا، اس لکڑی کے اس
بت کو پوچھوں گا یہ ہے خدا، یعنی شریک قرار دینا، یعنی خدا کے مقابلے میں کسی اور کو لا کے کھڑا کر دینا، کہ وہ نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ ہے۔ مثلا سورج جو ہے اس کو خدا مان لینا، یہ سورج مخلوق خدا ہے، مخلوق کو خدا مان رہے ہو، اور جس نے اس کو خلق کیا اس کو نہیں مان رہے ہو۔ اب دیکھیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، فرماتے اس سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا کہ جو خدا کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار دے اور نسبت دے، جھوٹی نسبت دے۔ قرآن بار بار کہہ چکا ہے اور کہہ رہا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ، کون ہے اس سے زیادہ ظالم، یعنی اس سے بڑا ظالم ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کے لیے جھوٹی نسبت دے کہ اس کا شریک ہے۔ خدا فرماتے سب سے بڑا ظالم یہ ہے، جھوٹ باندھ خدا کے اوپر، تہمت باندھ رہا خدا کے اوپر، ظلم ہے، یہ خدا کے اوپر ظلم ہے، خدا کے اوپر ظلم ہے، لیکن اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے یہ شریک، یہ مشرک، کیسے اپنے مقام کو گرا رہا ہے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہوئے یا کسی اور کو خدا مانتے ہوئے یہ کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو گرا رہا ہے، توحید سے یہ نکل رہا ہے، گرانا یہ اپنے بے عقلی کو یہ ثابت کر رہا ہے، اپنی نادانی کو یہ ثابت کر رہا ہے، بے شعوری کو یہ ثابت کر رہا ہے۔ وہ خدا کے جو خالق ہے، جو کریم ہے، جو رب ہے، جو مالک ہے، جو مددگار ہے، جو تربیت دینے والا ہے، وہ خدا، اس خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو شریک قرار دے کر اپنے آپ کو گرا رہا ہے، بت کے حوالے کر رہا ہے۔ اس سے بڑا نادان کون ہے؟ بچھڑے کے حوالے کر رہا ہے، گائے کے حوالے کر رہا ہے۔ گرانا نہیں ہے انسان کے لیے، یہ بچھڑا، یہ گائے بھی جو ہے نا شاید اپنی زبان میں تعجب کا اظہار کر رہا ہوگا، یہ مجھے کیا بنا رہا ہے، یہ بھی اپنے زبان بے زبانی میں کہہ رہا ہوگا یہ کیا انسان ہے، اتنا گر گیا کہ مجھے جو محتاج، سراپے محتاج، اسے خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے اپنے پر ظلم کیے۔ کیسے ظلم کیے؟ کس طرح ظلم کیے؟ بچھڑے کو خدا بنا لیا۔ بچھڑا اصلی تو ہوتا ہے نا، اصلی بھی نہیں ہے۔ سامری نے کیا کیا ہے؟ سونے اور جواہرات کو پگھلا کر ایک جو ہے مجسمہ بنایا ہے بچھڑے کا، گائے کے، نر گائے کا، اور اس کے جو اندر آواز اس نے رکھی اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے سے، اور انہوں نے سمجھا یہ تو بڑا عجیب ہے، یہ تو گائیں بھی نہیں ہے، نر گائیں بھی نہیں ہے، اور یہ مجسمہ ہے لیکن بول رہا ہے، بندے خدا یہ بول رہا ہے لیکن اصلی تو نہیں ہے نا۔ چلو انسان کی حرکت کرتے ہوئے اصلی گائیں کو بھی اگر کہے یہ تو غیر اصلی ہے، اس کو بھی نہیں مان، اس کو بھی اتنی ہے نہیں، ان کی عقل جو ہے وہ گری ہوئی۔ شرک جہاں خدا کے اوپر ظلم ہے اور اپنے نفس پر ظلم ہے، انسان کو اپنے اوپر اپنے آپ کو گرانے کے مترادف ہے، معاشرے کے اوپر ظلم ہے، بہت اہم ہے یہ۔ شرک کرنا اللہ پر ظلم، خود مشرک اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور معاشرے کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس لیے معاشرہ شرک کی وجہ سے انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ شرک یعنی انتشار، توحید یعنی انسجام، شرک یعنی پارا پارا کرنا، ٹکڑوں میں تقسیم ہونا، شرک یعنی پارٹیوں میں تقسیم ہونا، وہ گائے کا، وہ سورج کا، وہ اس کا، وہ چاندی کا، وہ بچھڑے کا، وہ پتہ نہیں کس چیز کا، وہ اونٹ کا، جس کو جو چاہے اس کو خدا بنا رہا ہے۔ یہ انتشار ہے یا نہیں ہے؟ یہ افتراق ہے یا نہیں ہے؟ اتحاد ہے، اتحاد نہیں ہے۔ دین مبین اسلام، دین الہی کے انسان اور انسانی معاشرے میں وحدت ایجاد کرتا ہے، وحدت، قبلہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک، مسجد میں سارے ایک ہدف کے تحت، عبادت بھی ایک رخ میں کعبے کی طرف، سب کچھ یہ سارا کس چیز کی غماز ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قوم بننا ہے، متحد ہونا ہے، ایک ہدف کے تحت چلنا ہے، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ مولانا ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ تجارت کرنے والا ہو، جو مرضی ہو، سارے ایک ہی تسبیح میں پروئے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تسبیح ہے توحید، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر جو دھاگا ہے نا وہ توحید کا دھاگا ہے، جس نے ہم سب کو منسجم کیا ہوا ہے، ایک کیا ہوا ہے، ایک کیا ہوا ہے ہمیں۔ خوب جب یہ دھاگا ٹوٹ جائے تو منتشر ہے، شرک ہے۔ یعنی شرک خود انتشار کے اوپر دلالت کرتی ہے،
شرک جو ہے دلالت کرتا ہے کس کے اوپر؟ انتشار کے اوپر. شریک قرار دینا. ایک انسان ہے اب شریک قرار دے رہا ہے, 2 کو شریک قرار دے رہا ہے, 3 کو شریک قرار دے رہا ہے. عبادت میں شریک قرار دینا جرم ہے, جرم. اسی لیے فرمایا انکم ظلمتم انفسکم, میرے غیبت میں 30 دن ہو گئے, 40 دن, 10 دن ایکسٹینڈ ہوا, اور تم نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ موسیٰ چلے گئے اس دنیا سے. خب میں چلا بھی جاؤں تو شرک کرنا تم نے بہت بڑا ظلم انجام دیا ہے. موسیٰ نے کہا غسل کرو, غسل موت, کفن بھی پہن لو. جنہوں نے بھی واپس جب آئے دیکھا یہ عجل کی پرستش میں ہے, گوشالہ کی پرستش میں ہے, بچھڑے کو پوج رہے ہیں, اس کے گرد جمع ہے, خدا بنایا ہوا ہے, دعا بھی کر رہے ہیں, پوج بھی رہے ہیں, تعظیم بھی کر رہے ہیں, تکریم بھی کر رہے ہیں, خدا کو چھوڑ کر. حیران ہو گئے. جیسے کہ عرض کیا کہ حضرت ہارون آپ کے نمائندے تھے, وسیع تھے, آتے ہی ساتھ ان کی داڑھی پکڑی, کھینچا, اور یہاں تک ہے کہ پٹخا زمین پر. ہارون کیا کر دیا تو نے؟ شرک سے نہیں بچایا, معاشرے کو شرک سے نہیں بچایا, سارے منتشر ہو گئے, اس بچھڑے کے پیچھے پڑ گئے. کہاں تھے؟ کہا میری غلطی نہیں ہے, میں نے بہت کوشش کی, لیکن پھر بھی سنبھالے نہیں گئے. کہا ٹھیک ہے, بہت بڑی غلطی کی, ظلم عظیم انجام دیا ہے, اس کے لیے جو سزا ہے وہ زندگی نہیں ہے, یعنی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے تمہیں. انسان اتنا بڑا جرم کر لیتا ہے کہ اس کو زندگی کا حق نہیں ملتا خدا کی طرف سے, یعنی اتنا انسان پست ہو جاتا ہے کہ خدا فرماتا ہے میری زمین پر تم زندہ نہیں رہ سکتے, اتنا گر جاتا ہے انسان. یعنی اس کی سزا موت کے سوا کچھ بھی نہیں. وہ کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اب میں زندہ رہوں, نہیں, پھر بھی زندہ رہنے کا کوئی وائرس ہے, یہ بیکٹیریا, یہ تباہی ہے, یہ معاشرے کی تباہی ہے, ایک سماج کی تباہی ہے. شرک اور مشرک یہ جو جنہوں نے کیے ہیں نا, شرک کی ہے. فرمایا غسل کرو, کفن پہنو, رات کی تاریکی میں ایک دوسرے پر تلوار چلاؤ. رات کی تاریکی بھی ہے, روشنی بھی نہیں ہے, تاکہ تم تلوار چلاؤ, تمہیں یہ بھی نہ پتہ چلے کون ہے. اور سخت ہے, اپنے آپ کو مارنا پتہ ہے, اپنے آپ کو مارا جا رہا ہے, اور اس میں ایک دوسرے کو مارنا, اس میں اپنے بھائی بھی ہیں, اس میں باپ بھی ہے, اس میں بیٹا ہے, بیٹا بھائی پہ چلا رہا ہے, باپ بیٹے پہ چلا رہا ہے, بھائی بھائیوں پہ چلا رہا ہے, رشتہ داروں پہ تلوار چلا رہے ہیں. ایک دوسرے کو مارنے کوئی بھی نہ بچے. اللہ اکبر, کوئی بھی نہ بچے, سارے مر جائیں. مرنے کے بعد, اس کے بعد فتاب علیکم, اللہ نے تمہاری توبہ اس وقت قبول کی. یعنی تو تمہاری توبہ اپنے آپ کو قتل کرنا, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تم شرپسند تھے, شرپسندوں کے لیے زمین میں کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی معافی نہیں ہے. ذالکم خیر لکم, تمہارے آپس میں مارنا, قتل تو خودکشی بھی حرام ہے, کسی کو بھی نہیں مار سکتے, لیکن یہاں پہ نہیں, اپنے آپ کو بھی مارنا, دوسروں کو بھی مارنا, کوئی زندہ نہ رہے, اس لیے کہ تم شرپسند ہو. اس شر سے نکلنے کے لیے اور خیر تک پہنچنے کے لیے کیا ہے, خداوند تمہارے پروردگار کے نزدیک بہترین کیا ہے, تمہارے لیے معافی کا ذریعہ اپنے آپ کو قتل کرو. خیر میں آنے کے لیے ایک علاج ہے یہاں پر, وہ کیا, اپنے آپ کو مار دو. یعنی اللہ کو مشرکانہ زندگی اس کی زمین پہ پسند نہیں ہے. بہت اہم نقطہ ہے یہ. زمین خدا کی, آسمان خدا کے, نعمتیں خدا کے, سب کچھ خدا کا ہے, نبی خدا کے, سمجھانے والے نبی ہیں, معصوم جیسی ہستیاں ہیں. کیا؟ تاکہ یہ توحید کی طرف آئیں, توحید موحد بن جائے, شرک کے نکل جائیں. لیکن جب یہ دوبارہ مشرک ہو جائیں پھر زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ان کو. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام منجی بنے, نجات دہندہ بنے. یہاں پر کیا کیا آپ نے ان انسانوں کو, ان مشرکین کو جہنم سے آزاد کیا ہے. ٹھیک ہے, زندگی چلی گئی, مار دیا ایک دوسرے کو, قتل ہو گئے, لیکن موسیٰ علیہ السلام حکم خدا کے تحت ان کو جہنم سے بچایا ہے. زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں لیکن جہنم میں نہیں. اب ان کے لیے جہنم نہیں ہے, کیونکہ ان کی توبہ قتل ہے, قتل نفس ہے, ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے. اگلی آیت میں آپ دیکھیں, صرف موسیٰ علیہ السلام نجات کے لیے نہیں کہ تم جہنم سے تم نے نجات حاصل کرنی ہے, بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے موت سے بھی نجات دی ہے. ان بنی اسرائیل کو موت سے بھی نجات دی ہے.
وَإِذْ قُلْتُمْ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا، جب موسیٰ کوہ طور پر تھے، تقریباً 70 اپنے خاص چیدہ صحابہ کو ساتھ لے گئے، ہارون کو اپنی جگہ پر وسیع بنایا، لیکن چن کے 70 متقی پرہیزگار لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے تاکہ دلیل بنے، یہ گواہی دے، یہ کوہ طور پر۔ اس وقت ان 70 نے کیا کہا، اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ دیکھو کتنا انسان چیدہ افراد ہیں، اور یہ خاص افراد ہیں، خاص افراد، عام افراد نہیں۔ کیا کہا وہاں جا کر ایک تمنا پیدا ہوئی، ایک خواہش پیدا ہوئی، اے موسیٰ کوہ طور پہ تو لے کے آئے، خدا نے فرمایا ہے، حکم خدا کے تحت ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب ایک اور مطالبہ ہے، وہ کیا ہے؟ یہ جو خدا جس کو تو کہہ رہی ہے خدا ہمارا خدا ہے، اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آنکھوں سے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کوہ طور پر، لن نؤمن لک حتی نر اللہ، لن لام زبر نون ہرگز کے معنی میں تھے، ہرگز، کبھی بھی ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھ لیں۔ یاد کرو زمانے کو۔ پھر کیا ہوا؟ خدا متعال نے اپنا جلوہ دکھایا۔ اچھا مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ مجھے دیکھنے سے پہلے میری ایک مخلوق کو دیکھ لو۔ وہ کیا ہے؟ آسمانی بجلی ہے، نور خدا وہاں پہ چمکا، صاعقہ وہاں پہ چمکتا ہے، چمکنے کے بعد یہ چمک جو ہے وہ پڑتی ہے اس پہاڑ کے اس پتھر پر، اور یہ چمک ان کو موت کے وادی میں لے کے جاتی ہے۔ یعنی یہ نہیں سہ سکتے، اس چمک کو برداشت نہیں کر سکتے، اس نور خدا کو برداشت نہیں کر سکتے، اس صاعقہ کو سمجھا دیا کہ میں تو نہیں دکھ سکتا، تمہارے اندر وہ قابلیت نہیں ہے، میں تو جسم نہیں رکھتا ہوں، تو تم میرے مخلوق کو بھی نہیں دیکھ سکتے، تب بھی تمہارے اندر تحمل نہیں ہے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ چمک نے ان کو گھیر لیا، اس بجلی نے، آسمانی بجلی نے، اس نور نے ان کو موت کے وادی میں پہنچا دیا۔ اب کہاں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے ان کو اسپیشلی طور پر چن کے، نیچے کیا ان کی امت نیچے ہے، حضرت موسیٰ لے گئے وہاں پہ، وہ مر گئے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام بڑا ٹینشن ہوا ہے، خدا ہے میں جا کے کیا کہوں گا ان کو لے کے آئے اوپر اپنے ساتھ، اب میں نے ان کو واپس لے کے جانا ہے، اب میں جب واپس تنہا جاؤں گا تو میری قوم سے مجھ سے کہے گی کیا ہوا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ تو کہے تو بڑا بے وفا نکلا ہے۔ ان کو لے گئے، ان کو مار کے واپس آیا، اے خدایا ان کو زندہ کر، مہربانی آپ کی، ان کو زندہ کر، میں آپ کا نبی ہوں، کہیں میں شرمندہ نہ ہوں۔ خداوند متعال نے، محسن ہے نا وہ، محسن ہے، اس محسن نے کیا کیا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ نے، آسمانی بجلی نے، اس نور نے تمہیں جکڑ لیا، موت کی وادی میں پہنچا دیا، اور تم دیکھتے رہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم، تمہاری موت کے بعد میں نے یا ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اے بنی اسرائیل، یاد ہے؟ دوبارہ زندہ کیا۔ یہ دلیل بھی ہے رجعت کے اوپر۔ ہمارے شیعہ مکتب میں رجعت ایک کیا ہے؟ عقیدہ ہے، یعنی واپسی، مومن واپس آئیں گے، واپس زندہ ہوں گے، قیامت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، یعنی عقیدہ رجعت۔ اس پہ بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا گفتگو کروں اگلے نشست میں۔ عقیدہ رجعت پر یہ دلیل ہے، یعنی انسان مرتا ہے، خدا اگر چاہے تو دوبارہ وہ خدا پلٹا سکتا ہے دنیا میں، اس کے بعد دلیل ہے۔ من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، تمہارے مرنے کے بعد مجھ خدا نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں یاد ہے؟ اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام صرف ایسے نہیں کہ جہنم سے ان کو آزاد کر رہے ہیں، بلکہ ان کو زندگی دے رہے ہیں، موت سے آزاد کر رہے ہیں، موت سے واپس زندگی لا رہے ہیں، زندہ کر رہے ہیں۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر انجام دو، تاکہ تم شاکر بنو۔ یہ ہے ایک نبی اور یہ ہے وہ امت، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل کی جو واقعہ ہے قرآن نے بہت بیان کی ہے، وسیع انداز میں بیان کی ہے۔ اس کے اندر خدا کی قدرت کی نشانی ہے، اس کے اندر امت کی نالائقی کی نشانی ہے، اس واقعے کے اندر خداوند متعال کی مہربانیوں کی نشانی ہے، اس کے اندر انسان کتنا گر سکتا ہے اس کے لیے علامات اور نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد خدا ایسے انسان کو جو شرک میں مبتلا ہوں اس کے لیے کیا سزائیں، وہ اس کے اندر ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ بیدار ہو، ہوشیار ہو، اپنی قیمت کو اس کو پتہ چلے، وہ کتنا قیمتی ہے، وہ کتنا قیمتی ہے وہ، کہ نبی جو ہے اس کے لیے دل سوز ہے، نبی اس کی نجات کی فکر کر رہے ہیں۔
نبی جہنم میں ان کو ڈالنا نہیں چاہتے، خدا کے بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ نبی جب یہ موت کا شکار ہو جائے خداوند متعال کے حضور میں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خدا ان کو زندہ فرما۔ اور دیکھیں نبی اور خدا میں کیا لنک ہے، کیا رشتہ ہے۔ خدا اور اس کا نبی یعنی خداوند متعال نبی کی کتنے سنتا ہے، کتنے اہمیت دیتے ہیں پروردگار اس نبی کا۔ وہ آج بھی یہ امام موجود ہیں، ائمتان موجود ہیں، اور قرآن کے مطابق جو شہید ہو گئے، جو چلے گئے، وہ بھی ناظر ہیں ہمارے اعمال کے اوپر، وہ گواہ ہیں ہمارے اعمال کے اوپر۔ 11 امام ہمارے اعمال کے اوپر گواہ ہیں، عالم برزخ سے گواہ ہیں۔ ہمارے امام جو زندہ ہیں ہمارے اعمال کے بارے میں گواہ ہیں، اور یہی امام اور باقی ائمہ منجی ہیں، ہمارے لیے نجات دہندہ ہیں۔ اسی لیے توسل کا حکم دیا، توسل کرو، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے وہ کہ جو خدا کے حضور میں جن کی اہمیت ہے، جن کی شخصیت ہے، جن کا مقام ہے خدا کے، یعنی ان کا جو آپس میں قربت ہے، اس کے وسیلے سے کہ اے امام آپ شافع بنیں۔ حضرت موسیٰ ان کے لیے شافع بنے، یہ ساری شفاعت تو ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دینے کی فکر میں، ان کو دریا سے نکالنے کی فکر میں، موت میں چل گئے، زندہ کرنے کی فکر میں، شرک میں چل گئے، توحید کی طرف پلٹانے کی فکر میں، یہ ساری کہ شفاعت ہے، ہدایت کے ساتھ شفاعت ہے، دل سوزی ہے۔ ائمہ دھار رسول امام زمان عجل فروج شریف خاص طور پر ہماری نجات کے لیے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہماری نجات کے لیے۔ آپ کا حاضر ہونا، آپ ظاہر نہیں ہیں لیکن حاضر تو ہیں نا، آپ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، ظاہر نہیں ہے، ہماری آنکھوں کا قصور ہے، لیکن آپ حاضر ہیں، اور آپ کی شفاعت درکار ہے ہمیں نجات کے لیے، ان کی ضرورت ہے ہمیں۔ موسیٰ کی طرح آج امام زمان علیہ السلام کی ضرورت ہے ہمیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح امام مہدی کی ہمیں ضرورت ہے آج ہمیں۔ ہم آج زندہ ہیں تو ان کے دعاؤں کے صدقے میں ہیں۔ اگر آج ہم خورخار دشمنوں کے نرغے سے بچے ہوئے ہیں تو ان کے دعاؤں کی وجہ سے، حوادث سے، ایکسیڈنٹ سے، آفات سے، بلیات سے اگر ہم بچے ہوئے تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے، کامیابی اگر ہمیں مل رہی ہے تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے، نظر کرم کی وجہ سے۔ یہ نجات کا سلسلہ جاری ہے ابھی بھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے اندر وہ قابلیت ہے؟ آپ کی بات میں اپنی بات کروں، میرے اندر وہ قابلیت کہاں سے آئی ہے کہ ان ہستیوں کی وجہ سے، ان کے توجہ کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ لہٰذا ہم نجات کو ہدف بنائیں، اپنی اس بندگی میں نجات کو ہدف بنائیں۔ گناہوں سے نجات کی ضرورت ہے، شرک سے نجات، شرک خفی سے نجات کے۔ ہم تو الحمدللہ موحد ہیں، بت پرست تو نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن شرک خفی ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ وہ شرک جو ہلکا شرک ہے وہ موجود ہے ہر ایک کے اندر۔ اکثر 90% لوگ مشرک ہیں قرآن کی روح سے، اکثریت مشرک ہے، مسلمان جو اکثریت ہے وہ مشرک ہے۔ 70 80 90% موحد جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، قرآن کہتے ہیں مشرک ہیں۔ ٹھیک ہے بت پرستی نہیں کر رہے لیکن نفس پرستی تو کر رہے ہیں نا، خواہشات نفس پرستی تو کر رہے ہیں نا، آرزو پرستی تو کر رہے ہیں نا، اپنی چاہتوں کے پیچھے ہے یا نہیں ہے سب کچھ ہے۔ گناہ اسی کا نام ہے، گناہ یعنی چاہتوں کے پیچھے، گناہ یعنی نفس پرستی۔ کوئی بھی گناہ ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، غیبت ہو، حسد ہو، جتنی بھی دعا، تو باقی زنا جیسی، اشارہ کیوں ہے؟ بت پرستی نہیں ہے لیکن نفس کو اس نے بت بنایا ہوا ہے، اس نے شرک موجود ہے۔ اب اس شرک سے نجات چاہیے، موسیٰ کی ضرورت ہے، زمانے کے موسیٰ کی ضرورت ہے۔ زمانے کا موسیٰ کون؟ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف۔ صلوات پڑھیں محمد والے، اللہم صلی علی محمد۔ دعا عہد کی ضرورت ہے، دعا عہد پڑھنے کی ضرورت ہے نجات کے لیے۔ دعا عہد بہت اہم ہے، بار بار میں کہتا ہوں دعا عہد پڑھیں، ہر روز صبح پڑھنے والی دعا ہے۔ امام سے متصل ہونے کی دعا ہے، امام سے رشتہ جوڑنے کی دعا ہے، امام کے لیے آرزوؤں کی دعا ہے، امام کے لیے جینے کی دعا ہے، امام کے حضور میں عشق کی دعا ہے، امام کے محضر میں حاضر ہونے کی دعا ہے، امام کے لشکر میں شامل ہونے کی تمنا کی دعا ہے، اور امام کے لشکر میں شہید ہونے کی دعا ہے۔ بہت اہم ہے لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ ترجمے کی ضرورت ہے، اس کے توضیح کی ضرورت ہے، تشریح کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو
ہر قسم کے ضلالت اور گمراہی سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، اگر ہم نفس پرست ہیں پروردگارہ اس نفس پرستی سے ہمیں نجات عطا فرما۔